بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. اس آیت کا تعلق گزشتہ آیات سے ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو اعتراضات تھے یا جو ممکنہ سوالات تھے جن کا امکان تھا وہ سب سوالات حل ہو گئے کہ جوابات تفصیلی طور پر دیے گئے. کوئی اعتراض کوئی شبہ کوئی سوال تشنا نہیں چھوڑا گیا. دین کے معاملے میں ہدایت کے معاملے میں صریح باتیں بتا دی گئی سمجھنے والوں کے لیے اس میں پورا سامان. اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے تو کیا لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ایسی کھلی نشانی آ جائے جس کو جھٹلایا ہی نہ جا سکے اور جس کی کوئی تعویل ہی نہ کی جا سکے اور جس کے نتیجے میں انسان مجبور ہو جائے کہ وہ ایمان لے آئے. تو ایسی دلیل اور ایسی آیت تو اللہ تعالیٰ نہیں اتارے. ایسا کوئی معجزہ تو نہیں اتارے. اس لیے نہیں اتاریں گے کہ پھر اس کے نتیجے میں تو پھر امتحان اور آزمائش ہی ختم ہو جائے. اب دیکھیں جتنے بھی دلائل ہیں ان سب دلائل کو اگر درست نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے دلائل ہیں. اتنے عظیم دلائل ہیں کہ جس کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ جن کا ذہن اور جن کا دماغ ٹھیڑا ہو وہ اس میں ایسی تعویلیں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے کفر پر مصر رہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اس کا تو یہ مطلب ہے. وہ کھلے کھلے معجزات میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ گنجائش اس معجزات میں کیوں چھوڑی گئی ہے؟ اسی لیے چھوڑی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی دلیل نہیں اتارنا چاہتا کہ جو بالکل اس کی نہ کوئی تعویل کی جا سکتی ہو اور اس کے نتیجے میں انسان بالکل اپنے آپ کو ایمان پر مجبور پائے. کوئی راستہ ہی نہ ملے انسان کو اور یہ سمجھے کہ بس میرے لیے تو صرف واحد راستہ یہی ہے کہ ایمان لے آؤں. ایمان لانے کے بغیر میرے لیے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. ہاں قیامت کے قریب ایسی نشانیاں ظہور پذیر ہوں, ایسی نشانیاں کھلی طور پر آ جائیں کہ جس کے بعد پھر لوگ سمجھیں گے کہ اچھا اس کے بغیر تو اب ایمان لائے بغیر تو کوئی راستہ. یا جان کنی کے وقت جب انسان کی جان نکلتی ہے اس وقت ایسی دلیلیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اس وقت آدمی کے لیے ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا. لیکن اس وقت کا ایمان تو ایمان مجبورانہ ہے, ایمان اضطراری ہے. مجبوری کا ایمان تو معتبر نہیں ہے, ایمان تو اختیاری معتبر ہے. وہ ایمان تو سر سے ورنہ قیامت کے دن اور جہنم میں تو سارا کافر ایمان لے آئیں گے. وہ تو سب مانیں گے اور چیخ کر مانیں گے. تو پھر کیا فائدہ؟ کیا ان کو مومن کہا جائے گا؟ ایمان کا تو معنی ہی اعتماد ہے اور اعتماد کا مفہوم اور مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا اعتماد کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد کیا جائے کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے تو آپ مانیں کہ اسی طرح ہے.
یہ صرف ایسی دلیلیں کہ ان دلیلوں کی بنیاد پر آدمی کے لیے دوسرا کوئی راستہ ہی نہ بچے، تو ایسی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی دلیل آنے کے بعد جو ایمان ہوگا وہ قابل قبول نہیں۔ اس دلیل کے آنے کے بعد ایمان، کہ اس دلیل میں انسانی ذہن، شیطانی فکر، کچھ گمراہ لوگ کچھ تعویلیں بھی پیش کریں، اس کا کوئی اور معنی بھی بتائیں، اور اس کے باوجود انسان اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے کہتے کہ نہیں نہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس بات میں اور ساری چیزوں میں تو اس طرح کی تعویلیں ہو سکتی ہیں، اس کا تو یہ مطلب بھی یہ مطلب اسی لیے ہو سکتا ہے کہ آزمائش ہے نا، آزمائش تو اسی میں ہو سکتی ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ گنجائش اس بات کے لیے چھوڑی گئی۔ یہ MCQs میں لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ ایک سوال کے 4-5 جواب ہوتے ہیں اور وہ 4-5 جواب آپس میں تھوڑے سے ملے جلے ہوتے ہیں، تو آدمی اس میں حیران ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کی ذہانت ہے کہ وہ ٹھیک جواب تلاش کرے، اور ٹھیک جواب اسی میں ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے یہ قرآن نے ان کی اس بات کو پکڑا کہ حل ینظرون، بس اس کے بعد دلائل تو جتنے تھے ہدایت کے لیے کافی دلائل، اللہ اور اللہ رسول کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے کافی دلائل وہ تو فراہم کیے گئے، شبہات کا اعتراض، سوالات کے جوابات، اعتراضات کے جوابات، شبہات کے جوابات دیے گئے۔ اب اس کے بعد کون سا راستہ ہے؟ یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ان کی گردنیں جھکا کر سجدے پر مجبور کر دے کہ چلو سجدہ کر، تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اور یہ کام کرنا تھا تو اس کا فائدہ پھر کیا تھا۔ اسی طرح تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے پیدا فرمائے جو گناہ سے کرتے نہیں۔ انسان کو تو با اختیار مخلوق بنا کر اس سے اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے اس سے عبادت مطلوب ہے کہ تم اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ان چیزوں کو دیکھو، پھر درست طریقہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی بنیاد پر، رسول پر اعتماد کی بنیاد پر تم ایک راستہ اپناؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اگرچہ اس میں کئی گنجائشیں شبہات ہو سکتے ہیں، یہ سب شبہات اگر نہ ہوتے تو پھر لوگوں کے اعتراضات نقل کیوں کیے جاتے؟ ان کے جوابات دیے گئے۔ اب جن کا دماغ ٹیڑھا ہے وہ تو پھر اسی شبہات کی طرف جائیں گے کہ نہیں اس کا تو یہ مطلب ہے۔ اب آج کل جو لوگ سنت پر، حدیث پر، اجماع امت پر، ائمہ کرام کی باتوں پر یہ ساری اتنے اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ اعتراضات کی گنجائش تو ہے، اسی لیے تو وہ اعتراضات کرتے ہیں، اور گنجائش ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے وہ بڑی چیزیں لگتی ہیں۔ ٹیڑھے ہوئے دماغ لوگ، ٹیڑھے دماغ لوگوں کو اللہ اور رسول پر اعتماد کی بجائے شک کرنے والوں کے لیے اس میں کافی سامان ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اس میں تو یہی چیزیں ہیں، اور بڑے کہتے ہیں ہم تو بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم تو ویسی باتیں نہیں کرتے۔ ان کو وہ رائی بھی پہاڑ نظر آتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جس طرح کہتے ہیں نا ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، وہ ہر چیز کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ہے نا، اس میں تو یہ گنجائش، کئی باتیں اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو قرآن نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی، کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی اتاری ہیں کہ وہ متشابہات میں سے، ان میں کئی معنی کے گنجائش ہیں، اور وہ آزمائش کے لیے۔ وہ محکمات ہیں، وہ بھی آزمائش کے لیے، وہ محکمات سمجھنے والوں کے لیے، ورنہ محکمات میں بھی لوگوں کی آزمائش کہ اس محکمات پر تو اعتماد کرنا پڑتا ہے، محکمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ متشابہات کے معنی میں بھی اشتباہ ہے، اس میں ایک مزید آزمائش کے لیے ایک مزید راستہ کھلا چھوڑا گیا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل ینظرون، ان دلائل کے باوجود کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں الا ان تأتیہم الملائکہ، انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کے، یہ قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں،
اگر فرشتے اسی طرح اپنی شکل میں آ کر ان کو دیکھا جائے تو پھر ایمان کیوں نہ لایا جائے؟ ایمان نہ لانے کے لیے پھر کیا گنجائش رہ جاتی؟ او یاتی ربک، یا تمہارا رب آ جائے۔ رب کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ بس اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر فیصلوں کے لیے خود تشریف فرما ہوگا۔ کیسے آئے گا اس کا آنا؟ اب اس دور میں ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس محدود عقل اور اس محدود مادی دنیا میں پلتے بڑھتے اور زندگی گزارتے ہوئے ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ ہم اس دور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ جو ان مادی چیزوں سے ماورا ہے، وہ مادی دنیا نہیں ہو، وہ ایک الگ دنیا ہو۔ وہ اس طرح اس موجودہ طبیعیات اور اس موجودہ نیچر اور اس موجودہ فطرت اور انہی اصولوں پر نہیں ہوگی، کچھ اور اصولوں پر بنی ہوئی دنیا ہوگی۔ ہمارا جسم، ہماری زندگی بھی ان اصولوں پر نہیں ہوگی جن اصولوں پر یہ آج بنی ہے۔ ہمارا نیچر، ہمارا مزاج اس وقت اسی طرح نہیں ہوگا جس طرح اب ہے۔ اب ہم جس مزاج کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، جس مزاج کو لے کر، جس فطرت کو لے کر، جن مجبوریوں، جن کمزوریوں کے لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ مجبوریاں، یہ کمزوریاں، یہ چیزیں اس وقت ہمارے پاس نہیں ہوں، تو ظاہر ہے کہ ہم کیسے اس بات کو سوچ سکتے ہیں؟ لیکن ہوگا ایسا۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ بعض نشانیوں میں سے مراد وہ نشانی ہے جو جنہیں دیکھ کر آدمی مجبور ہو جائے کہ نہیں، اب اس کو مانے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی نشانی ہے، اس کے بغیر تو، اس کے بعد تو ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ جس طرح طلوع الشمس من المغرب، یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے کیسے طلوع ہوگا؟ بھائی ایسے طلوع ہوگا جس طرح مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ یہ مشرق سے میں اور آپ اور امریکہ اور برطانیہ اس کو طلوع کر رہا ہے، یونانیوں نے اس کو ادھر سے طلوع کیا ہے، یورپیوں نے اس کو ادھر سے طلوع کیا ہے، کسی بڑے سے بڑے سائنسدان نے اس کے لیے اصول بنایا ہے، نیوٹن نے بنایا ہے کہ وہ ادھر سے طلوع ہو۔ تو جس رب نے اس کو سورج ادھر سے طلوع کیا ہے، وہ رب اسی کو ادھر سے طلوع کر دے گا۔ آپ کہتے ہیں یہ نظام، تو پھر تو یہ نظام ہے، تو یہ نظام بھی سارا بگڑ جائے گا۔ قیامت کا تو معنی یہی ہے کہ یہ نظام نہیں رہے گا، یہ نظام نہیں رہے گا، یہ زمین اسی طرح نہیں رہے گی، یہ آسمان اسی طرح نہیں رہیں گے، یہ تارے ستارے اسی طرح نہیں رہیں گے، یہ سورج اور چاند اسی طرح نہیں رہیں گے، تو باقی چیزیں بھی اسی طرح ہوں گی، صرف سورج کی طلوع کی بات پر تمہیں کیا شبہ ہے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو کسی نفس کو، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں ہوگا، نہیں دے گا، ایسا نفس اور ایسا شخص جس نے ابھی اس سے پہلے ایمان نہ لایا، جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، اسے ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہو، تو جس نے ایمان نہ لایا ہو اسے ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، جس نے کوئی نیکی نہ کی ہو اسے نیکی کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو اگر اس کا انتظار کرتے ہو تو کرو انتظار، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ چلو انتظار کرو، جب وہ آ جائے تو اس وقت تک تمہارے لیے کوئی ثواب اور گناہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو مناظرے کا انداز ہے، بحث کا انداز۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتظار، اس موقع تک انتظار کی بات اس لیے کی گئی کہ چلو تمہیں مہلت ہے اور تم گناہ اور ثواب سے بالاتر ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو مناظرے کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، بس انتظار کرو، پھر وہ وقت آئے گا تو پھر پتہ چلے گا تمہیں، اور ظاہر ہے کہ پتہ کیا چلے گا، سزا ہو۔ اس کے بعد پھر دین کی طرف واپس اصل دعوت کی طرف آیا جاتا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے، سوالات کے جوابات بھی دیتا ہے، لوگوں کے شبہات کو بھی رفع کرتا ہے، شکوک کو بھی دفع کرتا ہے، مختلف باتوں پر تبصرہ بھی فرما، لیکن اس کے بعد اچانک اپنی اصل بات کی طرف آیا جاتا ہے، اپنی اصل بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ وہ اصل بات پھر کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً جو لوگ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، دین تو ایک تھا لیکن لوگوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک فرقے نے ایک ٹکڑا لے لیا، دوسرے فرقے نے دوسرا ٹکڑا لے لیا، اور باقی دین کو چھوڑ دیا، دین کو فرقوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔
وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، گروہ گروہ بن گئے، جتھے بن گئے، ٹولیاں بن گئی، الگ الگ ٹولیاں، الگ الگ جتھے، الگ الگ گروہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے، چھوٹے یا بڑے افراد زیادہ بھی ہو سکتے۔ لست منہم فی شیء، تم ان کے معاملے میں کسی چیز کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے معاملے میں تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان کے معاملے، اسی معاملے سے تمہارا کوئی تعلق، لست منہم فی شیء، تمہارا ان کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تم ان فرقوں میں سے کسی فرقے کے آدمی نہیں ہو۔ پرانے زمانے میں جو فرقے بنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو فرقے تھے، عرب مشرکین ایک الگ فرقہ تھا، یہودیوں کا الگ فرقہ تھا، عیسائیوں کا الگ فرقہ تھا، صائبین کا الگ فرقہ تھا، پھر مشرکین میں بھی کئی فرقے تھے، پھر یہود میں بھی کئی فرقے تھے، پھر عیسائیوں میں تو بہت زیادہ فرقے تھے، صائبین میں بھی فرقے۔ تو لست منہم فی شیء، تم اپنا تعلق ان میں سے کسی فرقے کے ساتھ مت جوڑو، لست منہم فی شیء، تمہارا ان فرقوں میں سے کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا تعلق اصل دین سے ہے، اور اصل دین فرقوں سے بالاتر ہے۔ اچھا، تو اب ان فرقوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ اب مجھے کیا ہوگا میں کہ میں ان فرقوں کے بارے میں کیا کروں؟ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، بس اللہ تعالیٰ پھر ان کو دیکھے گا کہ کون کس کا حقدار ہے، کتنی سزا کا حقدار ہے۔ ان میں کچھ بہت زیادہ سزا کے حقدار ہوں گے، کچھ تھوڑے کم سزا کے حقدار ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ انما امرہم الی اللہ، لیکن تمہارا ان کے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے کہ تم ان سے برات کا اعلان کرو، اجتنب تلک الفرق کلھا، سارے فرقوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ بعد کے زمانے کی بات، اس کے بعد بھی دین کے ٹکڑے بن جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ بعد میں بھی لوگ آئیں گے، وہ بھی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تمہارا ان سے بھی، ابھی جو اس زمانے کے فرقے ہیں ان سے بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں، گزرے ہوئے لوگوں میں جو فرقے بنے تھے ان سے بھی تمہارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، اور آئندہ جو فرقے بنے ہیں ان میں بھی تمہارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، ان سے بھی تم پہلے سے بیزاری کا اعلان کرو کہ میں ان سے بیزار ہوں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، خبردار کرے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کو سزا دے کر پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تم جو کام کر سمجھتے تھے اور لوگوں کو بتاتے کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ کس دین کی خدمت کرتے تھے تم، اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ تم دین کے ٹکڑے کر کے کس دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے، یہ دین کس نے بتایا تھا تمہیں؟ فرقوں کے بارے میں اس زمانے میں تو بہرحال بات ظاہر ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فرقے بنے کیسے ہیں۔ دو نقطہ نظر ہیں اس میں، ایک تو نقطہ نظر جو ہے وہ بنیادی اور اجمالی نقطہ نظر ہے، اور ایک نقطہ نظر تھوڑا سا تفصیلی۔ اجمالی نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر اعتراض کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کے خلاف عقل کو استعمال کر کے، یہ تو تین باتیں جو لوگوں نے کی، اس سے ساری خرابی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے انکار کرتے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حاکم مطلق نہیں ہے، ہم بھی اس طرح آج کہا جاتا ہے ہیومنزم کا مفہوم یہی ہے، ایک خوشنما نعرہ دے کر بھئی ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور حقیقت میں انسان کو خدائی کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بجائے بس انسان، اس کائنات میں انسان بہت کچھ ہے، انسان سب کچھ ہے، سب کچھ تو نہیں ہے، انسان تو بندہ ہے، انسان تو اس کائنات کا ایک حصہ ہے، کائنات مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، کائنات پہلے نہیں تھی پھر پیدا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، انسان بھی پہلے نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو جو چیزیں پہلے نہیں تھی اور پھر پیدا کی گئی اور پھر فنا ہو جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہے، کسی مقصد کے لیے کیا ہے۔ کیسے تم ہیومنزم کی بات کرتے ہو؟ ہیومنزم کا مطلب کیا ہے؟
یہ مطلب ہے کہ انسان کو خدائی کا درجہ دیا جائے. اس کائنات میں بس انسان ہی انسان ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی کرامت اور جتنی عزت دی، وہ انسان خود اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے انسان کا نام دیا، اور اس زمانے کے ہوشیار انسان نے انسان کو ہیومن کو سوشل اینیمل کا نام دیا، اس کو جانور تک سمجھ گیا. تو یہ تو خود انسان کی وہ عزت ہے جو خود اس نے اپنے آپ کو دی. اللہ تعالیٰ نے اسے انسان ٹھہرایا اور خود اس نے اپنے آپ کو جانور ٹھہرایا. تو یہ کون سی عزت ہے؟ عزت کی بات نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے انسان ہی اس کائنات کے اندر ساورن ہے، ساورن. حاکمیت اعلیٰ اس کی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ وہ بنیادی غلطی، یہ حاکمیت اعلیٰ کو ٹھکرا کر اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کی سورنٹی، اقتدار اعلیٰ، ربوبیت اور الوہیت سے انکار کر کے، یہ پہلا نقطہ ہے. اس زمانے میں بھی ابلیس نے یہ کام کیا، بالکل ابتدائی دور میں ابلیس نے یہ کام کیا. اس نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے انکار کیا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اصل جو آپ کا پتا اور شاخ جب اپنے درخت سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں بھی گر سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ سارے پتے جب اس درخت سے گریں گے تو ایک ہی جگہ گریں گے. کوئی ایک جگہ گرے گا، کوئی دوسری جگہ، کوئی پانی میں گرے گا، کوئی ہوا میں اڑ جائے گا، کوئی کہیں جل جائے گا، کوئی کیا کہیں ہوگا کہ کہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ پتے اس وقت تک آپس میں جڑے ہوئے تھے درخت کی وجہ سے جب وہ درخت کے ساتھ تھے. ظاہر ہے کٹی ہوئی پتنگ کو تو پھر کہیں بھی جانا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ سارے کٹے پتنگ ایک ہی جگہ پہ جمع ہو. تو حاکمیت اعلیٰ سے انسان اپنا رابطہ کاٹ کر پھر وہ ایک ہی جگہ نہیں ٹھہرتا. پھر ظاہر ہے کہ پھر ہزاروں نہیں لاکھوں فرقے بن جائیں گے. اور ابھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ دنیا کے پیدا ہونے کے بعد اور آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اور فرقے شروع ہونے کے بعد ابھی تک کتنے فرقے پیدا ہوئے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سب کو گن سکے. اور ہمارے لوگوں نے جو گنے ہم حیران ہوتے ہیں، سر چکرا جاتا ہے ان فرقوں کی تفصیلات میں جاتے ہیں. آپ فرقوں کے بارے میں پڑھیں، کتابیں عربی زبان کی جو کتابیں ہیں ان میں پڑھیں. مقالات الاسلامیین ابو الحسن الاشعری کی پرانی کتاب ہے. الفصل فی الملل والنحل ابن حزم کی کتاب ہے. الملل والنحل علامہ شیخ عبد الکریم محمد بن عبد الکریم الشہرستانی کی کتاب ہے. ان چیزوں کے آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. الفرق بین الفرق یہ اس کی کتاب ہے عبد القاہر الجرجانی کی الفرق بین الفرق. یہ 3-4-5 کتابوں کا میں نے نام لیا. آپ ان کتابوں کو پڑھیں کہ آپ کو فرقوں کے بارے میں اتنے معلومات ملتے کہ فرقے کیسے بن گئے، کتنے چیزوں. اور یہ بھی جو انسان کے بس میں ہے یہ چیزیں. اب جو انسان کے علم میں یہ چیزیں آئی نہیں ہے وہ کیا ہے. تو سب سے جو بنیادی بات تھی فرقوں کے بننے کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ٹھکرا کر انسان در در کی ٹھوکریں کھانے لگا. اور اس کے بعد پھر اس کی ذیلی جو خرابیاں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل پیش کرنا، احکام شریعت، احکام الہیہ کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کرنا. ظاہر ہے کہ انسان اپنی اس معمولی عقل پر اتنا اعتماد کر دے کہ اس کو خدا کے مقابلے میں پیش کرنا چاہے، وحی کے مقابلے میں پیش کرنا. تو سب سے بڑی ضلالت ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی جہالت ہے. یہ عقل تو نہیں، یہ تو جہالت کی انتہا ہے کہ آدمی وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکام سمجھنے کے لیے اور بندگی کی باتیں سمجھنے کے لیے، توحید کی باتیں سمجھنے کے لیے جو عقل دی ہے وہ الٹا اس کے خلاف استعمال کر دے. تو اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی، جہالت کیا ہوگی. یہ جہالت کی انتہا ہے. یہ کام بنیادی طور پر ابلیس نے کیا، اور ابلیس نے پھر اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر اعتراف کر کے تیسری بڑی بات جو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے. اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ ان خداؤں اور ان بادشاہوں کی طرح لیا گیا کہ جن سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا. عام لوگ نہیں پوچھ سکتے، عمرا تو پوچھتے ہیں.
بڑے بڑے لوگ جو ان کے مقربین ہوتے ہیں وہ کبھی اختلاف بھی کرتے ہیں، کبھی پوچھتے بھی ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ کبھی مشورے بھی لیتا ہے، اور مشورے لینے کے بعد کوئی اختلاف بھی کرتا ہے، کوئی ایک مشورہ دیتا ہے، کوئی دوسرا مشورہ دیتا ہے۔ تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں اعتراضات کرنے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے بارے میں اعتراضات کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں، تکوین کے بارے میں، چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کیسے پیدا کی، یہ کیوں پیدا کیا۔ لیکن آج بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کہنا یہ کیوں پیدا کیا، اور یہ فیصلہ کیسے ہوا، یہ فیصلہ تو میرے ذہن میں، میری عقل میں نہیں آتا، اس کا علم، اس کی دلیل، اس کی وجہ میرے ذہن، بھائی تمہارے دماغ میں نہیں آتا تو نہ ہے، تمہارا دماغ کتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک انسان کی عقل کیا، سارے دنیا کے، پورے دنیا کے سارے انسانوں کی عقل کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جس سے فرقوں کی بنیادیں پڑ گئیں۔ اس کے بعد جو تفصیلی بات ہے وہ کچھ اور ہے، پھر اس کے ضمنی چیزیں پھر کیا ہوگی۔ پھر کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، یہ تو وہ فرقے ہیں جو اسلام سے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے بالاتر ہو کر لوگوں نے بنائے۔ پھر کچھ فرقے ایسے بھی بن گئے کہ جن کا تعلق لوگوں نے خواہ مخواہ کھینچ تان کر اسلام کے ساتھ بھی جوڑا، انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ بھی جوڑا۔ وہ کسی طریقے سے اس کو جوڑنا اس لیے چاہتے تھے کہ شاید ان کا کام اس کے بغیر نہیں چلتا تھا۔ جس طرح آج کے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے تو وہ مکمل بھی دین ہے، ہوتے تو وہ مکمل گمراہ ہیں، لیکن چونکہ وہ مسلمانوں میں کام کرتے ہیں لہذا ان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی بات کو کسی طریقے سے اسلام کے اصل صراط مستقیم کے ساتھ جوڑے، کو کبھی آیت کا بھی حوالہ دے، وہ پیغمبر کے ماننے کا بھی اعتراف کر دے، وہ خدا کے توحید کا بھی اعتراف اور اقرار کر دے، وہ کبھی قرآن کا، کبھی آیت کا، کبھی حدیث کا، کبھی کسی دوسرے پیغمبر کا بھی حوالہ دے۔ یہ ان کی مجبوری اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں۔ تو مسلمانوں کے معاشرے میں جن لوگوں نے کام کرنا تھا، پرانے زمانے میں بھی مسلمان معاشرے تھے، ظاہر ہے ہر پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی تھی، تو کسی بھی پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر کے لوگ اس طرح کی نکالتے ہیں۔ ان کے پھر جو فرقے بنے جن کا تعلق لوگوں نے اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہا، ان کی بنیادیں پھر کیا ہے؟ ان کی بنیادیں پھر یہ ہے کہ پہلی چیز تو غلط فہمی ہے، کہ لوگوں کو غلط فہمی کا مطلب یہ نہیں ہے، غلط فہمی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے غلط فہما، غلط سمجھا۔ غلط فہمی نہیں جس طرح جس کو اردو میں ہم غلط فہمی کہتے ہیں، کج فہمی اس کو کہتے ہیں۔ لوگوں کا دماغ اتنا تھا نہیں کہ اس بات کو سمجھے، اور انہوں نے اللہ کی بات کو اپنے ٹیڑھے فہم، اپنے کج فہم کی کجی کی بنیاد پر اس کو درست سمجھنے کی بجائے انہوں نے اس کو غلط سمجھنا۔ جس طرح ظاہر ہے کہ ایک فریم جو ہے وہ خود ٹیڑھا ہوتا ہے، تو اس میں جو چیزیں آپ ڈالیں گے وہ ٹیڑھا بنے گا۔ جو چیز بھی اب اینٹیں ہیں نا، اب اینٹوں کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سیدھا فریم ہوتا ہے، آپ اینٹوں کے لیے جو فریم بنائے وہ ٹیڑھا بنائے تو اینٹ بھی ٹیڑھی آئے گی، ظاہر ہے کہ اس میں جو چیز جس طرح ڈالیں گے اسی طرح بنے گی۔ تو اسلام کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے حوالے جن لوگوں نے دیے ہیں اور انہوں نے فرقے بنائے ہیں، انہوں نے کیوں فرقے بنائے تھے؟ انہوں نے فرقے بنانے کے لیے جو بنیادیں ان کو ملی ہے، جن چیزوں سے ان کو سہارا ملا، وہ چیزیں کیا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فرقے بنائے؟ ان میں پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو غلط طور پر سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو معنی انہوں نے بتایا وہ معنی وہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اب لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اب لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن کی آیات کا معنی کرتے ہیں اور طریقہ نہیں آتا کہ قرآن کے کسی آیت کا معنی کیسے سمجھا جائے۔ ظاہر ہے کہ سمجھنا تو ضروری ہے، تو کیسے سمجھا جائے؟ طریقہ کیا ہے؟ کسی کتاب کو پڑھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ سائنس کی کتاب پڑھیں گے تو آرٹس کی کتاب اور سائنس کی کتاب پڑھنے میں فرق ہے۔ آپ بغیر استاد کے اور بغیر پریکٹیکل کے ایسی چیزوں کے کیسے سمجھیں جو عملی چیزیں؟ ایک تو ایک قصہ ہوتا ہے، وہ تو آپ پڑھیں اسی طرح بیٹھ کر پڑھیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز پر تجربہ کیا جائے، دکھایا جائے کہ یہ چیز بنتی کیسی ہے، بگڑتی کیسی ہے۔ تو جس طرح دنیاوی علوم کے بھی سمجھنے اور سمجھانے کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو قرآن کے بھی سمجھنے اور سمجھانے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں عربی آتی ہے، بھائی تمہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عربی آتی ہوگی۔
جبکہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور سارے صحابہ کرام نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کبھی عربی کے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ہم نہیں بولتے، حالانکہ ہم نے ایک جگہ ایک ہی شہر میں پرورش پائی ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی جگہ ہم سب، آپ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم نہیں گئے، تو یہ کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ علی میں پیغمبر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس عربی زبان کا بھی وہ علم ہوتا ہے جو عام عربوں کے پاس نہیں ہوتا، اور آپ کہتے ہیں ڈکشنری میں عربی لکھی ہوئی ہے اور اسی کی مدد سے میں قرآن سمجھوں گا، تو یہ گمراہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کج فہمی اور کم فہمی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے خواہشات کو بنیاد بنا کر انہوں نے دین کو سمجھنا چاہا، دین کو خواہشات کے تابع بنا کر سمجھنا چاہا کہ بھائی ہماری تو اس زمانے میں تو دین کا مطلب یہ ہونا چاہیے، بھائی ٹھیک ہے آپ پرانے زمانے میں دین کی یہ تشریحات کرتے رہے لیکن اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب تو ایسی تشریحات ہونی چاہیے جو آج کے جوانوں کے لیے قابل قبول ہو، آج کے ذہن کے لیے قابل قبول ہو۔ آپ اسلام کی وہ پرانی تعبیر کرتے ہیں جو پرانے زمانے کی، اب تو بات دنیا بہت آگے چل، اچھا اس کا مطلب یہ کہ انسان اسلام کی شکل بگاڑ دیں، تو پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کی شکل کسی ایک زمانے میں ایک نہیں تھی اور دوسرے زمانے میں دوسری، اس کے کوئی اٹل اصول ہی نہیں ہے، وہ ہر زمانے میں لوگوں کے لیے قابل قبول ہے، تو پھر تو اس کو سلام ہی کرنا چاہیے۔ نہیں جی اس زمانے کے لوگ یہ چیزیں نہیں مانیں گے، یہ پابندیاں نہیں مانیں گے لوگ۔ آج اگر اسلام کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کس میدان میں کام کرتے ہیں، کس دور میں رہتے ہیں، اس دور کے کچھ تقاضے اور ہیں، اس دور میں لوگ یہ چاہتے وہ چاہتے کہ ایسا ہو، لوگ تو آپ نے اس سے ناچنا بھی چاہیں گے تو آپ ناچیں گے بھی، لوگ چاہیں گے کہ آپ تماشا دکھائیں تو آپ تماشے بھی دکھائیں گے مسجد میں۔ تو یہ ہے اتباع ہوا کی بنیاد پر دین کو سمجھنا، اسی سے فرقے بن گئے، اور پھر خواہشات کی بنیاد پر جو فرقے بن گئے تو کسی کی خواہش یہ تھی کہ بس ایک روٹی ملے یہ کافی ہے، تو انہوں نے معیشت کی بنیاد پر اور پیٹ کے مسئلے پر ایک اور الگ دین بنا دیا، دوسرے نے دوسرے معاملے پر ایک اور دین۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ بھئی یہ خواہشات، ہاں جی، کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہمیں مشکلات سے بھی واسطہ نہ پڑے، شیطان بھی ناراض نہ ہو، امریکہ بھی خفا نہ ہو، ہاں حکمران بھی خفا نہ ہو، عام مسلمان عام لوگ جو ہے وہ بھی خفا نہ ہو، تو دین کے کچھ ایسی باتیں چھوڑ دیں جن سے لوگ خفا ہوتے ہیں، جو لوگوں کو برے لگتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اچھا تم اس طرح باتیں کرتے ہو، بس چھوڑیں ان چیزوں کو، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بس اسی کے مطابق چلو، اس کے پھر کئی فرق۔ اس کے بعد پھر عام طور پر فرقے جو مذہبی فرقے بن گئے ان میں پھر بنیادی بات کیا ہے؟ ان میں دو بنیادی باتیں، کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنا اور کسی کی دشمنی میں بھی حد سے تجاوز کرنا۔ 2-4 قسم کے بڑے لوگ تاریخ میں، 10 قسم 20-50 قسم کے لوگ، ان میں کسی بنیاد پر اس شخص کو میں محبوب رکھتا ہوں، اس کی فلان عادت کی وجہ سے مجھے یہ شخص پسند ہے اور اس کی یہ باتیں مجھے پسند ہیں، اور وہ دوسرا جو ہے نا وہ مجھے، اور پھر پسند و ناپسند کو ایسا بنا دیا کہ اگر میں نے مثال کے طور پر عبداللہ کو پسند کر دیا اور تم نے عبداللہ کی بجائے عبد الرحمن کو پسند کر دیا تو میں تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ تم نے کیوں اس شخص کو پسند نہیں کیا جس کو میں پسند کرتا ہوں؟ میری پسند کے مطابق تم کیوں نہیں آئے؟ بھائی پسند اور ناپسند اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تمہیں وہ پسند ہے فلاں، لیکن پسند اور ناپسند میں غلو سے کام لینا، تشدد سے کام لینا، حد سے بڑھ کر آگے چلے جانا کہ پھر لوگ بھی سارے لوگ ان معیارات کو لے لے، ان پسند و ناپسند کو لے لے جو تمہیں پسند و ناپسند ہے، تمہارے پسند و ناپسند کے معیار کو سارے اپنائیں، تو یہ کام غلط ہے۔ چھوڑے اپنے لوگوں کو، پیغمبروں کو تو سب پسند کریں گے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن پیغمبروں کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں صحابہ کرام کو بھی سب پسند کریں گے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں بھی اس طرح تو نہیں، اور ترتیب فرق مراتب ہے، لیکن سارے صحابہ سے محبت تو ہوگی، سارے صحابہ کی محبت اور صحابہ سے
کہ دشمنی تو ظاہر ہے کہ دشمنی تو ایمان کے منافی ہے، محبت ہی ایمان ہے۔ لیکن یہ جو غلو فی المحبت ہے بعد کے لوگوں کے لیے، تجھے فلان لیڈر پسند ہے، مجھے فلان، تمہارا لیڈر کچھ ایک پیسے کا بھی نہیں ہے، میرا لیڈر جو ہے نا وہ ایسا ہے اور ایسا، تو یہ کون سی بات ہے؟ اور چوتھی اور آخری چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہم کو غیر اہم کرنا اور غیر اہم کو اہم کرنا، فرائض کو مستحبات کا درجہ دیا جائے اور اس کو غیر اہم قرار دیا جائے، اور کچھ مستحبات ایسے ہوں جن کو فرائض کا درجہ دیا جائے، کچھ فرائض تو بالکل مکمل طور پر چھوڑے جائیں اور ان کی کوئی پرواہ ہی نہ رکھی جائے، اور کچھ مستحبات کو اتنی اہمیت دی جائے کہ آدمی اس کو چھوڑے تو آپ حیران ہو جائیں، آپ تعجب کریں گے۔ میں جب ماحول میں ہوتا ہوں تو مختلف لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں سامنے آ جاتا ہوں نا تو فوراً دیکھتے ہیں کالوں کو کپڑوں کے، میں تو کبھی کیسے کپڑے پہنا، کبھی کیسے کپڑے پہنا، بس اس میں کیا ہے یار، ٹھیک ہے سفید کپڑے پسند ہیں لیکن سفید کے بغیر بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ تو پھر وہ اشارے کرتے ہیں، کالر تے گورا، یہ کالر تے گورا، اور یہ کپڑوں تے گورا، یہ ٹوپے تے گورا، تو یہ لوگ جو ہے وہ اہم کو غیر اہم کرنا اور غیر اہم کو اہم کرنا، خود فرائض کو چھوڑتے ہوں گے، قطعی فرائض سے تقریباً انکار کی حد تک جاتے ہیں، قطعی فرائض سے، لیکن ان کے ذہن میں مستحبات کی جو حیثیت ہے اگر آپ ان کو وہ حیثیت نہیں دیں گے، سمجھ میں کبھی ویسے کام کرتے ہوئے یا گاڑی میں جاتے ہوئے میں ٹوپی رکھ دیتا ہوں اور بغیر ٹوپی کے اسی طرح سفر، کسی نے دیکھ لیا تو مجھے کسی نے فون کیا، ہاں بغیر ٹوپی کے اب وہ ہو گئے، اب فلان بن گئے، اب فلان ہو گیا، اچھا ٹوپی کے بغیر سفر کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھا ٹوپی نہیں تھی سر، بھائی یہ کوئی میں کوئی عورت تھوڑی ہوں کہ ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھوں، یہ فرض ہے میرے لیے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا کہ کبھی بھی ٹوپی زمین، کبھی ٹوپی سر سے رکھنی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے دین نیا دین بنا لیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ تو یہ چار چیزیں یاد رکھیں۔ بارک اللہ فیکم، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں بات